جو سوال آپ نے کیا ہے یہ سوال تقریباً ہر انسان کے دل میں ہے جی کہ رمضان ہر سال ہمیں ملتا ہے، جی تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں رمضان کو ہر سال ہمیں عطا فرماتے ہیں؟ رمضان ہمیں کیوں ملتا ہے؟ جی تو یہ بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بیان فرمائی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سبحان تم اللہ، پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ پہلی امتوں پر فرض کیے جی گئے۔ یعنی اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جی اس کی کوئی کیا نام ہے کہ منفرد اس کی خصوصیات تھیں، اس کا طریقہ کار مختلف تھا۔ جی بعض حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی امت پر جو ایام بیض کے روزے فرض تھے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، یہ بھی ایک کہانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام بیض کے روزے کس طرح عطا فرمائے۔ جی تو ایام بیض کے حضرت آدم علیہ السلام پر، پھر یوم عاشور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جب نجات ملی تو بنی اسرائیل والے یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، اللہ اکبر، تو یہ ان پر فرض تھا۔ جی تو حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے جی ہجرت فرما کے، تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا یوم عاشور کا، تو آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں اظہار تشکر کے لیے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو ہم اس کے جو ہے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو تم سے زیادہ نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، سبحان اللہ، یعنی تمہاری نسبت تھوڑی ہے، ہماری نسبت زیادہ ہے، زیادہ ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ جی پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ آپ یہ روزہ رکھیں۔ سبحان اللہ، لیکن رمضان کے روزے باقاعدہ فرض کیے گئے، جی پورا ایک مہینہ۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے آخر پہ فرمایا لعلکم تتقون، یہ رمضان کے مقصد ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جی لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جی اچھا، لعلکم تتقون کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جی اور یہ بھی ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، مفسرین اور مترجمین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس امید پر رمضان تمہیں عطا ہوا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی بندوں سے امید ہے کہ بندے جو ہے وہ نیکوکار بنے۔ سبحان اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان گناہ گار نہ رہیں، جی نافرمان نہ رہیں، انسان نیکوکار بنے، انسان سیدھے راستے پہ چلے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انسان کی مغفرت کا، انسان کی بخشش کا، اس کی اصلاح کا، اور جو ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا سامان کرتا رہتا ہے۔ سبحان کبھی اللہ، فرمایا جو کلمہ پڑھے گا اس کو بخش دیا جائے گا، سبحان کبھی اللہ، فرمایا جو بسم اللہ پڑھے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بعض میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جو بسم اللہ خوبصورت لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ آپ نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، نشے کی حالت میں تھے، شراب کے نشے میں رہتے تھے، نشے کی حالت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو دیکھا تو وہ زمین پہ پڑا ہے، اللہ گندگی میں پڑا ہے، اللہ اس کو پکڑا، صاف کیا اور کہا کہ اے خدا کے نام تیرا مقام یہ تو نہیں اللہ ہے، اکبر، تیرا مقام تو اللہ بڑا اکبر، بلند ہے، اللہ اکبر، تو اس نام کی تعظیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے لیے وہ ایک فارسی کا قول ہے رحمت حق بہانہ می جویت، واہ، اللہ تعالیٰ سبحان کی اللہ، رحمت بہانے تلاش کرتی کرتی ہے ہے کہ انسان کبھی تو سیدھے راستے پہ آ جائے، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل کبھی میں، نیکی کی شکل میں، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی کبھی نماز کی قرآن کی شکل میں، شکل سبحان میں۔ اللہ، نمازیں ہمیں کیوں ملی ہیں؟ سبحان اللہ، نمازیں یہ رمضان کا مقصد، ساتھ نماز کا مقصد بھی ایک یاس کا نے بڑا اچھا پلیٹ فارم میں دیا کہ عوام تک یہ باتیں پہنچائی جائیں، جی، یہ باتیں عوام تک، عوام کی رسائی سے باہر ہیں، جی، عوام کی جو ہے نالج سے باہر ہیں۔ تو الحمدللہ ایک یاس کو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی برکات عطا فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عوام تک جو ہے نہیں پہنچی وہ بھی ایک ایس کے پلیٹ فارم سے پہنچے گی۔ اب نماز کا مقصد ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، جی، فجر سے لے کے ظہر تک اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، گناہ ہو گیا، غفلت ہو گئی، تو بندہ ظہر کے وقت وضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو فجر سے لے کے ظہر تک
جو غفلتیں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز کی وجہ سے وہ معاف فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اچھا، ظہر کے بعد پھر وہ کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے اور لوگوں سے میل جول میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، اور ظہر سے عصر کے درمیان اگر کوئی کوتاہیاں، کوئی غلطیاں، کوئی اللہ گناہ اکبر، اللہ جو اکبر۔ سرزد ہو جائیں تو وہ عصر کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سونے تک اللہ تعالیٰ نمازیں اگر اللہ چاہتا تو ایک وقت میں ساری پڑھوا دیتا جی جی۔ کہ صبح ہی ساری عبادت کر ہاں لو، جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار عبادت کے لیے کیوں بلا رہا ہے؟ جی۔ کہ وہ ایک حدیث ہے کہ انسان بہت زیادہ بدلنے والا ہے، بدل جاتا ہے، ادھر سے توبہ کرتا ہے، ادھر سے پھر گناہ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی جو طبیعت ہے نا وہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اب دنیا کو دیکھ لینا، نیکی کی طرف لوگ کم آتے ہیں اور گناہ کی طرف لوگ زیادہ آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ کہ انسان کی فطر یہ ہے کہ انسان بار بار بولنے والا ہے۔ اب انسان کا مطلب یہ ہے بولنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھا، قرآن رکھا اور جو ہے ذکر و اذکار رکھے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انسان نیکوکار بن جائے۔ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ایک مہینہ جب وہ نمازیں پوری پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا، قرآن پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھے گا اور نماز تراویح ادا کرے گا، راتوں کو عبادت کرے گا، صدقات و خیرات کرے گا، روزے کی حالت میں پورا دن گزارے گا، تو انسان کی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس طرح گاڑی کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، انسان کی بھی جو ہے اصلاح ہی ٹیوننگ ہوتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس رمضان کے مقاصد میں سے ایک بات بڑی ہے، وہ ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، تو لوگ، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے فرمائش کر کے سنتے ہیں کہ وہ واقعہ میں سنائیں۔ بڑا واقعہ بڑا پیارا ہے، وہ پرانے وقتوں کا واقعہ ہے کہ رمضان اچھا، ہم رمضان کا مقصد جو حاصل کرتے ہیں اگر تو حاصل ہو جائے تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر رمضان کا مقصد حاصل نہ ہو تو ہمارا پورا مہینہ بیکار جاتا ہے۔ یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا مہینہ گزارنے، روزہ رکھ کے رمضان کا مہینہ گزار دیا اور رمضان کے بعد پھر وہی اسی رستے پہ چل پڑے تو پھر ہمیں رمضان گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایک بڑھیا تھی تو اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیمار ہوا اس کا بیٹا، تو اس بڑھیا نے اس کو طبیب کے پاس لے کے گئی اور کہتی ہے کہ یہ بیٹا بیمار ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں، چارپائی پہ پڑا رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں۔ اب اس طبیب صاحب نے کیا کیا، ایک کڑوی گولی دی اس اماں کو کہ یہ کڑوی گولی اس کا علاج ہے، اگر یہ کڑوی گولی اس کے حلق میں اتر گئی، اس کے پیٹ میں چلی گئی تو سمجھے کہ یہ اس کا بخار ٹھیک ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس اماں نے کیا کیا، وہ کڑوی گولی بیٹے کے منہ میں رکھی، اس نے باہر پھینک دی، دوبارہ رکھی، دوبارہ باہر پھینک دی۔ وہ کہتا ہے گولی کڑوی ہے، میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھاؤں گا، تو کڑوی چیز تو بچے کھاتی نہیں۔ بڑی پریشان اماں، ایک ہمسائی آئی اس کا حال پوچھنے کے لیے کہ بہن تیرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی بیٹے کا حال کیا بتاؤں، بیٹے کا تو حال کچھ نہیں، جو ہے وہ بیماری سے اور جو ہے وہ کمزوری سے چارپائی پہ پڑا ہے، اور اوپر سے پریشانی ہے، دوائی بھی نہیں کھاتا، اللہ اکبر۔ جو دوائی لے کے آئی وہ بھی نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے کڑوی ہے، گولی کڑوی باہر نکال دیتا ہے۔ اس نے مشورہ دیا تم ایسا کرو، ایک مربع لو، مربے کا چھوٹا سا ٹکڑا لو، اس ٹکڑے میں یہ گولی رکھو اور اس گولی کو اس بیٹے کے منہ میں ڈال دو، اور بچے تو میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اور کہو کہ بیٹا یہ میٹھا کھاؤ، جب وہ مربع کھائے گا تو گولی آٹومیٹک اس کے پیٹ میں چلی جائے گی اور اس کا بخار دور ہو جائے گا۔ اب اس اماں نے ایسے ہی کیا اور اس نے بیٹے کو مربع کھلایا، بیچ میں وہ گولی بھی تھی۔ اب جب بیٹے نے مربع کھا لیا تو اماں بڑی حیران کہ بیٹے نے مربع کھا لیا، بات کوئی نہیں کی، تو اس نے کہا بیٹا مربع کھایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھایا ہے۔ اس نے کہا کہ مربع میٹھا تھا؟ بڑا میٹھا تھا۔ اس نے کہا اماں مربع تو میں نے کھا لیا لیکن اس کی جو ہے گٹھلی وہ میں نے باہر پھینک دی۔ اللہ اکبر۔ مربع میں نے کھا لیا، گٹھلی میں نے باہر پھینک دی۔ اب دیکھیں نا کہ ہم سارا مہینہ رمضان کا مربع کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیکیوں میں گزارتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہماری حالت وہی ہوتی ہے کہ ہم سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا۔ حالت یہ ہے ہم بھی وہی اس بچے کی طرح کرتے ہیں کہ رمضان والا مربع کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی کی جو گولی ہے وہ رمضان کے مربع میں رکھ کے ہم کو کھلاتا ہے، لیکن ہم ایسے غافل ہیں کہ ہم رمضان کا مربع کھا لیتے ہیں، تقوی کی گولی باہر پھینک دیتے ہیں۔ جب تک وہ تقوی کی گولی ہمارے اندر نہیں جائے گی تب تک ہم رمضان کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اصل رمضان کا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ،
علامہ محمد نوید چشتی صاحب رمضان کے مقاصد بیان کر رہے ہیں، بڑے خوبصورت جوابات قرآن پاک کی روشنی میں۔ علامہ صاحب، جہاں روزہ ہمیں تقویٰ دیتا ہے، طہارت دیتا ہے، روزے سے بندہ، روزے کی حالت میں بندہ پاکی بھی حاصل کرتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے اس کے اندر، روحانیت کے اندر جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کرنی چاہیے ہمیں؟ ویسے تو عبادت جو ہے نمازیں بھی بندہ پڑھتا ہے، جی روزہ بھی رکھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ رمضان میں زیادہ عبادت کون سی کرنی یہ چاہیے؟ بھی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بھی سوال ہر خاص و عام کے ذہن میں جو ہے وہ گردش کرتا ہے کہ رمضان میں ہم کون سی ایسی عبادت کریں۔ ویسے تو ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ، نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، صدقات و خیرات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی اس میں بہترین ہے۔ لیکن سب سے جو بہترین عبادت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم وہ عبادت کریں جو رمضان کے علاوہ نہیں ہو سکتی، جی، جو رمضان میں ہی ہو سکتی ہے، جی، وہ بہترین عبادت ہے نماز تراویح۔ سبحان نبی اللہ، کریم علیہ سبحان السلام اللہ، نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ سبحان فکن اللہ، ہوا، سبحان شہر اللہ، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، سبحان اللہ، عظیم اور مبارک مہینہ جو ہے وہ سبحان سایہ اللہ، فکن ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور رات کو قیام جو ہے وہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنائے، یعنی اس سے مراد ہے نماز تراویح۔ سبحان اللہ، نماز تراویح کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اکبر، یہ ہمیں روٹین سے اللہ پڑھنی اکبر۔ چاہیے۔ جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، جی، قرآن پاک کی عبادت، قرآن پاک تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کے سارے پڑھتے ہیں، نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا خوبصورت جواب ہے آپ کا، یہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، قرآن ہم رمضان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی، نماز ہم رمضان کے علاوہ بھی بہت پڑھ خوب علامہ سکتے ہیں، صاحب، اور صدقات و خیرات رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تراویح ہم رمضان کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے تراویح کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے۔ رمضان کی جو عبادات ہیں، خصوصاً نماز تراویح، باقی تو ساری عباداتیں غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز تراویح ہم غیر رمضان میں نہیں پڑھ سکتے۔ ایک اور عبادت جو بڑی ہی پیاری عبادت ہے اور جس سے بڑے روحانی منازل بندے کے طے ہوتے ہیں، وہ ہے نماز تہجد، اور وہ ہے نماز تہجد پڑھنا اس رمضان میں بڑی آسان ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ خاص وقت ہوتا ہے نماز تہجد۔ سبحان اللہ۔ آپ ہم بزرگان دین کو دیکھیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بزرگان دین، یہ نماز تہجد کے عاملین تھے، اور نماز تہجد انسان کو اس قدر روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے، شاید کوئی ایسی عبادت ہو۔ تو رمضان میں نماز تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز تہجد پڑھنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنی پڑھ سکتا ہے، 12 بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ خاص وقت جب ہم کھانا کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز تہجد کے پڑھ لیں، یہ آسان بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے۔